آخر کب تک کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نور کو اب اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ انسپیکٹر ناصر کا ساتھ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی مدد کے بنا وہ کوئی بھی زندگی کے کام نہیں کر سکتی. لیکن جب سے انسپیکٹر ناصر نے اس کو پرپوز کیا تھا تب سے اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کا ساتھ کتنا زیادہ ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ شادی کرنا تو ابھی اس کے لیے پاسبل ہی نہیں. ایک طرف تو مزدوروں کی ہڑتال کی وجہ سے بہت سارا کام پینڈنگ میں پڑا ہے. اب تو انسپیکٹر ناصر نے ان کو کام پر راضی کر لیا ہے لیکن پھر بھی سارا کام اسی کے سر پر ہے. اور دوسری طرف اس کے گھر کے حالات، اس کے فادر کی بہت زیادہ بگڑتی ہوئی حالت اور فجر، یہ ساری باتیں اس کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ وہ انسپیکٹر ناصر کو انکار کر دے. اور انسپیکٹر ناصر بھی اس کی ساری مجبوری کو سمجھتا ہے لیکن وہ ایک ایسا حل نکالے گا جس سے نور کی ساری مشکلات کا حل اچانک ہی نکل آئے گا. دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کی دادوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی خدمت کرنا چاہتی ہے لیکن وہ جس طریقے سے اس کا خیال رکھ رہی ہے وہ اس کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ. اسی لیے آگے ان کے سارے جھگڑے اسی طرح قائم اور دائم رہنے والے ہیں. جبکہ ان کی دادوں تو اس بات کے اوپر بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہیں کہ اب ان کے بیٹے کے مرنے کے بعد تو یہ اس کا بہت برا حال کریں گی. جبکہ دوسری طرف اب فجر کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اس کی زندگی سائم کے بنا کچھ بھی نہیں. اسی لیے وہ اپنی نئی زندگی کا اس کے ساتھ آغاز کرنے والی ہے کہ وہ تو اپنے دل و دماغ میں اب یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اب سائم کے ساتھ ہی اپنی زندگی بسر کرے گی اور سرظفر کو بھول جائے گی. لیکن ان کو اس بات کا معلوم ہی نہیں کہ جب یہ اپنی زندگی کی خوشیوں میں مصروف ہوں گے تو تب اچانک سرظفر کو دیکھ کر فجر کی وہی حالت ہونے والی اور پھر سائم تک بھی یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم سرظفر نے کیا تھا. دیکھنا یہ ہے کہ سائم اپنی فجر کو سرظفر کی سزا دلوا کر سکون دلوائے گا یا پھر اسے دوبارہ سے چھوڑ دے گا. آج کے پرومو ریویو کے لیے بس اتنا ہی. پھر ملیں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.